صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ مجھے یاد ہے لیٹسٹ جب میں حاضر ہوا تھا، ہمارے بہت ہی پیارے دوست حافظ غلام عباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی بیان میں شامل تھے۔ آج مجھے یاد آ رہے تھے تو میں نے اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی بلا حساب بخشش فرمائے، اور آج کی اس پیاری محفل کا جو سارا ثواب ہے ہم حافظ غلام عباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بالخصوص اور عام طور پر تمام برادری کے بزرگان، تمام مسلمانوں کو اس کا ایصال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، میرا جو امتی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے اور ہم بھی مسافر ہیں۔ نہ جانے کب یہ سفر اختتام پذیر ہو جائے اور ہم اس عالم میں پہنچ جائیں جہاں عمل نہیں، حساب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ لہٰذا سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک لمحے کو، اس طرح سنجیدگی کے ساتھ نوٹ خرچ کرتے ہیں، کم از کم اتنی تو توجہ منٹ خرچ کرنے میں ہو جائے۔ سنجیدگی کے ساتھ 100 کا نوٹ لگا لیتے ہیں، ایسے نہیں پھینکا۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسے 100 کا نوٹ سڑک پر جا رہا اور پھینک رہا۔ جتنا اس پر سنجیدہ ہیں ہم، اتنا ہی سنجیدہ ہم ہر سانس پر ہو جائیں۔ تو 100 کے نوٹ اور سانس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہاں 100 کا نوٹ، کہاں سانس۔ تو جہاں پر اتنی سنجیدگی ہے کہ ہم وہ نوٹ خرچ کرتے ہوئے سنجیدہ ہوتے ہیں، فضول نہیں خرچ کرنا، اور نہیں خرچ کرنا بھی نہیں چاہیے، اس کا بھی حساب ہے۔ فضول کرنے کا قرآن پاک نے منع فرمایا ہے، بلکہ شیطان کا بھائی کہا ہے فضول خرچ کرنے والے کو۔ شیطان کا بھائی کہا ہے قرآن پاک نے۔ جتنے ہم سنجیدہ اس پر خرچ کرنے پر ہیں نا، ایک 100 کے نوٹ پر، اتنے سنجیدہ ہم ہر لمحے پر ہو جائیں، ہر سیکنڈ پر ہو جائیں۔ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، ایک ہی بار، بار بار نہیں ملنی۔ سفید سے، کالوں سے سفید ہو گئے، نظر میں فرق پڑ گیا۔ میں نے بارہا اپنے بیانات میں یہ واقعہ بیان بھی کیا ہے، آج بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ملک الموت علیہ السلام بیلی بن گئے۔ فرمایا، بیلی جب روح قبض کرنے آنا نا، پہلے سنیا بھیج دینا، پہلے کاسد بھیج دینا، پھر روح قبض کرنے کے لیے آئے تو یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے سب ہمارے لیے، ارشاد فرمایا، بیلی قاصد نہیں بھیجے،
ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور بھیجے ہیں، کون سے؟ حضور بال کالے تھے سفید ہو گئے، یہ میرا قاصد تھا، نظر بڑی تیز تھی ماٹھی پڑ گئی، یہ میرا قاصد تھا، جسم بڑا گرم تھا ٹھنڈا ہو گیا، کسی جوگا نہیں رہا، ہر گناہ سے توبہ کر لی جب جوانی ہو چکی، ٹھنڈا ہو گیا جسم، یہ میرا قاصد تھا۔ ہم میں سے کئیوں کے پاس یہ قاصد آ چکے ہیں، کوشش فرمائیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی ایسی گزرے کہ جو ہماری نیکیوں میں اضافہ کر رہی ہو، ہماری نیکیوں میں وہ اضافہ کر رہی ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے صبح واک پہ، میں واک کرتا ہوں، صبح واک پہ چلتے ہیں، نیت بنائیں صحت برقرار رہے اس لیے واک کرتا ہوں تاکہ قیام بھی کر سکوں صحیح، سجدہ بھی صحیح کر سکوں، اتحیات پہ بھی صحیح بیٹھ سکوں، والدین کی خدمت بھی صحیح کر سکوں، رزق حلال کے لیے بھی کوشش صحیح کر سکوں، جنازوں میں بھی جا کر شرکت کر سکوں، نیکی کی دعوت بھی بھاگ کر دوں، اس لیے تندرست رہنے کے لیے واک کرتا ہوں، یہ نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ مسلمان کا کوئی بھی کام یہ نیکی سے خالی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، کھانا کھانا بھی ایک کام ہے، وہ بھی نیکی سے خالی نہیں، تو کوشش فرمائیں ایک ایک لمحے کو کیش کروانا ہے، یہ تو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تصویر رکھا کرے اپنے پاس، روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک کا، یہ حدیث پاک 1000 والی درود پاک کی ترکیب بنایا کریں، انشاءاللہ عز و جل۔ خوشخبری بڑی ہے، اس وقت تک مرے گا نہیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا۔ ہم کسی اعلیٰ عظیم سے عظیم ترقی یافتہ کالونی کا وزٹ کرنے جائیں اور ہمیں کوئی کارنر کا پلاٹ دکھائے اور وہ کہے کہ یہ پلاٹ میں آپ کو بیچ سکتا ہوں، ہم کاغذات تو باری باری چیک کریں گے، پھر بھی شیطان یہ وسوسہ دلا رہا ہوگا یار شہروں میں بڑی بے ایمانیاں چل رہی ہیں، پتہ نہیں 2 نمبری میرے ساتھ نہ ہو جائے، کروڑوں کا سودا ہے، پھر چیک کرتے ہیں، پھر اپنی وکیل کو جا کر وہ چیک کرواتے ہیں، یہ دیکھو یار کاغذات اصلی ہیں، ہمسایوں سے پوچھتے ہیں یہ کاغذات اصلی ہیں، میں یہ کارنر کا پلاٹ خرید رہا ہوں، اتنے لاکھ لگا رہا ہوں، وہ پھر بھی غلط ہو سکتے ہیں، چاہے سارے درست قرار دے دیں، ہو سکتا ہے آگے جا کر فراڈ ہو جائے، لیکن جو محل 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دکھایا جائے گا نا جنت میں، وہ آپ کا ہی ہوگا، اس میں کوئی فراڈ شراڈ والی بات نہیں ہے۔ تو کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنی۔ اب بھی سارے اسلامی بھائی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے ایک حدیث پاک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جسٹ ایک، اور انشاءاللہ اتنے میں 9 بجے کے آس پاس ہم سلام پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے حضور؟ المستدرک، ماشاءاللہ اب مجھے کھڑا بھی ہے نا، بسم اللہ۔ عجیب حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، آج آپ کو وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بڑا سلیم العقل تھا۔ سلیم العقل کا مطلب سیدھی عقل والا، سیدھی عقل والا، حق کو ماننے والا، اس کو سیدھی عقل کہتے ہیں۔ سلیم العقل کی تعریف قرآن پاک میں بڑی ہوئی ہے، سلیم دل لے کر آیا، سلیم عقل لے کر آیا، تو بڑا سلیم العقل تھا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بڑی دور سے سن کر حاضر ہوا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر نظر پڑی، آپ نے بھی دیکھ لی، آنکھیں چار ہو گئیں۔ جب آنکھیں چار ہوئی، کسی دلیل کے سننے کی حاجت نہ پڑی، بس اتنا ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مان گیا ہوں، آپ کو دیکھ کر ہی مان گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد
जब उठने लगा ना तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवाल है, उसका जवाब इरशाद फरमा दें। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सवाल ये है कि आज तो मैं हो गया हूँ मुसलमान, आज मैं सहाबी बन गया हूँ, आपका ग़ुलाम बन गया हूँ, लेकिन जब मैं काफिर था ना उस वक्त भी मैंने बड़ी नेकियां की हैं। मैं शुरू से ही सलीमुल अक्ल हूँ, कभी बुतों को सजदा नहीं किया, कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। मैं जब मुसलमान नहीं था तब भी मैंने नेकियां की हैं, उसमें से एक नेकी पर मुझे बड़ा फख्र है। क्या रब मुझे उन नेकियों का भी बदला देगा जो मैंने कुफ्र की हालत में की हैं? इरशाद फरमाया, बताओ तुमने कुफ्र की हालत में कौन सी नेकियां की हैं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँटों को रखता हूँ, शौकीन हूँ, मेरे पास सैकड़ों ऊँट हैं, जो सबसे अच्छा ऊँट होता है मैं ख़रीद लेता हूँ, मेरा शौक़ है, ऊँट पालता हूँ। मैं एक दिन अपने ऊँटों को चरा रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे 2 ऊँट गायब हैं। मैंने ज़रा करीब से देखा तो वाकई महसूस हुआ कि 2 ऊँट नहीं हैं। मुझे बड़ी फिक्र लाहक हुई। मैं एक ऊँट पर सवार हुआ, नौकर को अपने ऊँटों पर खड़ा किया और मैं तलाशने के लिए अपने ऊँटों को निकल खड़ा हुआ। दोपहर गुजर गई, मैं सफ़र करता रहा, कई मील का मैंने सफ़र कर लिया, जंगल सहराओं से पार गया। एक जगह पर जाकर मैंने देखा कि बहुत सारे ऊँट चर रहे हैं। मैं उधर बढ़ा, मैंने जाकर देखा तो एक शख्स उनको चरा रहा है। मैंने ऊँटों को जब गौर से देखा तो मेरे दोनों ऊँट वहाँ पर मौजूद हों। मैंने पहचान लिए। वो जो चरा रहा था उससे कहा, ये 2 ऊँट तुम्हारे हैं? उसने कहा, नहीं मेरे नहीं हैं, मैं यहाँ चरा रहा था, ये 2 ऊँट इधर से चरते हुए आए हैं और मेरे ऊँटों में शामिल हो गए हैं। कहा, ये तो मेरे हैं। कहा, तेरे हैं तो ले जाओ। ये गुफ्तगू हो रही थी, ये गुफ्तगू हो रही थी। तो इस गुफ्तगू के दौरान मैंने देखा कि उस ऊँटों की चरागाह के करीब ही एक बहुत बड़ा खेमा लगा हुआ है। उस खेमे की तरफ मुंह करके उस ऊँट चराने वाले बाबे ने आवाज़ दी। आवाज़ क्या थी ज़रा समात फरमाइए। कहने लगा, जल्दी बताओ बेटी हुई है या बेटा हुआ है? जल्दी बताओ बेटी हुई है या बेटा हुआ है? मैंने कहा, क्या बात है? उससे मैंने पूछा, क्या बात है? बंदा कहने लगा कि यहां पर मेरी फैमिली है, यहां पर मेरे घर वाले हैं और आज बच्चे की विलादत होने वाली है और औरतें मैंने अंदर भेजी हुई हैं। मैं इस इंतजार में बैठा हूं कि मुझे खबर मिले बेटी हुई है या बेटा हुआ है। मैंने उससे कहा, ये सारी बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहा है कि ये नेकी मैंने मुसलमान होने से पहले की है और मुझे इसका बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आका सुन रहे हैं। तो मैंने कहा, अगर बेटा हुआ तो क्या करोगे? उनका सिर ऊंचा करूंगा, सीना चौड़ा करूंगा, फख्र से तज़किरा करूंगा, खानदान का मान होगा, कबीले में इजाफे का सबब बनेगा, कबीले के लिए फख्र होगा, सर उठाकर जी सकूंगा। उनका अगर बेटी हुई तो? अगर बेटी हुई तो मैं इसलिए बैठा हूं, इसलिए बैठा हूं कि जैसे ही बेटी की खबर मिले, ये खबर बाहर ना जाने पाए, उससे पहले बेटी को खत्म कर दूं। मुझे किसी का सौरा बनना गवारा नहीं। मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि कोई मेरा दामाद बने, जवाई बने। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बैठा इसलिए हूं
کہ جیسے ہی خبر اگر بیٹی کی آتی ہے تو خبر باہر جائے گی نہیں، بیٹی کو یہیں ختم کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، بے قرار ہو گیا۔ بچے کے رونے پر وہ شخص بے قرار ہو گیا اور پھر اس نے آواز دی، جلدی بتاؤ بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اندر سے بڑی کمزور، نحیف، گھبرائی ہوئی آواز آئی، بیٹی ہے۔ اس بندے کا رنگ بدل گیا، اس بندے کے تیور بدل گئے، وہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر جب میں پہنچا نا اس حدیث پاک کو پڑھتے ہوئے، میری سوچ میں یہ بات آئی کہ یار آج ہماری معاشرے میں بھی تو، ہماری گلیوں میں بھی تو ایسے بندے رہتے ہیں جن کو بیٹی کی خبر ملے تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ 2 بیٹیاں پہلے ہو چکی ہیں، پھر بیٹی کی خبر مل گئی۔ میری نالج میں یہ بات بھی لائی گئی ہے کہ 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں پہلے ہیں، پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا، 4تھی بیٹی آ رہی ہے، اس نے پہلے ہی طلاق دے دی۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے آقا بیٹیوں والے ہیں، ہمارے آقا بیٹیوں والے ہیں۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں بھائی؟ سبق یاد کر لیتے ہیں، 4 بیٹیاں۔ میں یہ نہیں پوچھتا کہ چاروں کے نام سنا دو، شاید آپ فیل ہو جائیں، نہیں ذہن ہوتا۔ کھلاڑیوں کے نام یاد کرنے کا ذہن ہوتا ہے، ایکٹروں کے نام یاد کرنے کا ذہن ہوتا ہے، مختلف شوق ہوتے ہیں، بہت ساری سکلز ہم جانتے ہیں، بہت ساری ہنر مندیاں ہم جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ نمبر 1 نام سنیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، برکت ہوگی۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نیکوں کا تذکرہ ہو تو رحمت برستی ہے۔ آقا کی بیٹیوں کے نام گنے جائے، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ ایک اور بات بتاؤں، جب بدر پر دشمنوں نے چڑھائی کی تھی نا، بدر میں دشمنوں نے چڑھائی کی تھی، 1 ہی سال ختم ہوا تھا، ہجرت کو 1 ہی سال ختم ہوا تھا۔ دشمنوں نے سوچا کہ وہاں پر اسلام پھل پھول رہا ہے، تو سارا زور لگا کر 1000 بندے تیار کر کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر بدر میں آ گئے تھے۔ بدر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، زیادہ ہے، جتنا بھی ہے مدینہ کے قریب ہے، مکہ سے دور ہے۔ گویا کہ مدینے پر چڑھائی کی، بدر کے میدان میں آ گئے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ بیمار تھی۔ چھوڑ کر جاتا ہے کوئی؟ چھوڑ کر جاتا ہے؟ لیکن بات اسلام کی تھی، بات دین کی تھی، چھوڑ دیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ تم یہاں پر میری بیٹی کی خدمت کے لیے رہو۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا، فتح کرنے کے بعد جب میرے آقا سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے نا، تو راستے میں خبر ملی تھی کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کر کے لوگ جا رہے ہیں۔ اسلام کوئی ہمیں آ گئے تھے؟ اسلام کوئی سوکھا آیا ہے؟ سوکھا سوکھا کوئی نہیں آیا۔ ہاں، آپ کی بات پر عمل کروں گا میں۔ سوکھا سوکھا کوئی نہیں آیا، بہت مشکل ہوئے ہیں۔ یعنی راستے میں ہی پتا چلا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ لوگ دفن کر کے واپس مدینے جا رہے تھے، اور لشکر بھی واپس مدینے آ رہا تھا۔ تو میں نام گنوا رہا تھا، میں کسی اور طرف جانا نہیں چاہتا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، پھر میرے نبی نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان غنی سے کر دیا۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی بیٹی کا نام تو بتا دیں آپ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس نے سنایا کہ بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ اس کا رنگ تبدیل ہو گیا جب پتہ چلا کہ بیٹی ہے۔ آج رنگ تبدیل نہیں ہونے چاہیے۔ بیٹے کے خوشی میں اگر پوری برادری میں لڈو بانٹے تھے تو بیٹی کی پیدائش پر کیوں نہیں بانٹے؟ بانٹنے چاہیے۔ ہمارے آقا بیٹیوں والے، سنو ایک حدیث پاک جاتے جاتے سناتا جاؤں، چلتے چلتے۔ میرے آقا سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا تھا جس دور میں بیٹی کا باپ ہونا شرمندگی سمجھی جاتی تھی، اس دور میں میرے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ۔ اور انقلاب کیسے آیا پھر؟ سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، پھر ان کی شادیاں کر دیں، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اب سنو، اگلی تو بات سننے والی ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ ایک شخص روتا ہوا کھڑا ہو گیا، روتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس سے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ 3 ناڑا لے گیا خوشخبری، میں 3 والا نہیں ہوں، اگر میری بھی 3 ہوتی تو میں آج خوشخبری پا جاتا جنت کی، اور وہ بھی آقا کے پڑوس میں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے قرب میں جنت ملنے کی خوشخبری۔ میری تو ہیں ہی 2، میں کیا کروں؟ کاش میری 3 ہوتی۔ پتہ یہ کون تھا؟ یہ اسی بڈھے کی اولاد میں سے تھا جو باہر بیٹھا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی تو ابھی مار دوں گا۔ یہ ہے انقلاب۔ اب یہ رو رہا ہے کہ 3 کیوں نہیں ہے، یہ رو رہا ہے۔ اور میرے آقا سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاں تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ وہ تو کریم ہے، 2 والا رو رہا تھا، کریم پاس آئے، ارشاد فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 والے کو خوشخبری آپ نے عطا فرما دی، اب میری تو 2 ہیں، کاش میری 3 ہوتی، میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جاتا۔ ارشاد فرمایا چلو جس کی 2 ہو اس کو بھی جنت میں لے جائے۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان پتہ ہے کس طرح بیان کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اختیارات؟ سنو ذرا کس طرح بیان فرماتے تھے۔ اس روایت کرنے والے صحابی کا ارشاد ہے، خدا کی قسم اگر 1 والا بھی کھڑا ہو جاتا تو میرے آقا اس کو بھی ارشاد فرماتے چلو تیر نہیں کیا۔ 1 والا نہ کھڑا ہوا ہے، نہ آقا نے کوئی اس کا جواب دیا ہے، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھ لیجیے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن ان کو اس قدر یقین ہے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محض بے اختیار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے خزانوں کی کنجیاں ان کو عطا فرما دی۔ میں پھر پڑھوں گا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا 2 والا بھی، میرے آقا بیٹیوں والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر تو یہ صفت تو نہیں ہونی چاہیے کہ
کہ جو بھی بیٹی کی خوشخبری ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے، بلکہ گھر میں بھی اگر بیٹیاں ہیں تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کوئی چیز بھی باہر سے لاؤ تو شروع بیٹیوں سے کرو، سبحان اللہ، بیٹوں سے شروع نہ کرو، بیٹیوں سے۔ یہ نرم دل ہوتی ہیں، ان کے دل جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ والدین کو سب سے زیادہ پیار کرنے والے بیٹے نہیں ہوتے، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب سے، کڈنی سینٹر ہے ملتان میں، اس نے بتایا کہ جتنے بھی والدین آتے ہیں نا کڈنی کے والے مریض، اکثر کے ساتھ بیٹے نہیں ہوتے، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اکثر کے کو لے کر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس، کیونکہ جمیل خان کو تو وقت سے فرصت ہی نہیں ملتی نا، جمیل خان کو تو فرصت ہی نہیں ملتی، یہ تو دوسرے کمرے میں بھی پڑا ہو تو برآمدے میں پوچھنے کے آنے کے لیے بھی کئی دن لگا دیتا ہے۔ اور بیٹی پنڈی میں بیاہی ہوئی ہے، اور پنڈی میں اس کو پتا چلا ہے کہ ابے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اماں راضی نہیں ہے، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیند وہاں پر اٹھ جاتی ہے۔ تو بیٹیاں پیار کرنے والی ہوتی ہیں والدین سے، لیکن اس معاشرے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹی اگر ہوئی، بیٹی ہو گئی نا، جب آواز آئی بچے کے رونے کی، بیٹی، اس نے کیا کرو گے؟ اس نے کہا ابھی مار دوں گا۔ وہ شخص جو میرے آقا کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہے، جو صحابی ابھی بھی بنا ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ نیکی میری جو اسلام سے پہلے تھی اس کا بھی مجھے کوئی جواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اسلام سے پہلے والی نیکی آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص سے میں نے کہا یار بات سن، تیرے پاس میرے 2 اونٹ آئے نا سرخ، 2 اونٹ لے لے تے بیٹی میں نے دے دی، اللہ اکبر، 2 اونٹ لے لے تے بیٹی میں نے دے دے۔ بندہ لالچی تھا، کہا 2 نہیں، جس پر سوار ہو کر آئے ہو یہ تیسرا بھی دے دو، پھر لے لو، پھر لے لو۔ میں نے کہا یار کچھ خیال کر، بیٹی تو تیری ہے لیکن میں اس کو لے رہا ہوں، تو 2 اونٹ لے لے اور بیٹی مجھے دے دے، تیسرا دوں گا تو پیدل جانا پڑے گا، بیٹی کو لے کر پیدل میں کیسے جاؤں گا؟ اس نے کہا بات کوئی نہیں، اونٹ میں 3 ہی لوں گا، لیکن پیدل والا معاملہ تیرا میں حل کر دیتا ہوں، میں تجھے یہاں ایک اور اونٹ دیتا ہوں، بندے ساتھ بھیجتا ہوں، تجھے پہنچا کر آئیں گے، لیکن لوں گا 3 اونٹ اگر بیٹی لینی ہے تو۔ جب اس نے یہ بات کی میں نے کہا بس کر، سودا ڈن، میرا تیرا سودا ڈن ہو گیا، بس 3 اونٹ تیرے، بیٹی میری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹی کو لے کر گھر آ گیا، میں نے اس کو پالا، اس کی عمر 2 سال ہو گئی، وہ میرے سینے پر چڑھ جاتی، میری داڑھی کو چومتی، میرے امامے کو چومتی، میری گالوں پہ بوسہ دیتی، مجھے بڑا پیار کرتی۔ آقا اس نیکی کی مجھے چس آ گئی، اس نیکی کی مجھے چس آ گئی، آقا اس نیکی کی مجھے ایسی چس آئی، میں نے اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا جاؤ تلاش کرو، جو قبیلہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا ہے ان میں جا کر کے اعلان کروا دو کہ آج کے بعد درگور نہ کریں، 3 اونٹ مجھ سے لے لیا کریں اور بیٹی مجھے دے دیا کریں۔ آقا میں نے ساری طرف اعلان کروا دیے، ہر طرف بیٹیوں کو بچانے کے لیے میں نے اعلان کروا دیے، سارے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے آنگن میں، میرے ویڑے میں، میری حویلی میں 360 بیٹیاں پرورش پا رہی ہیں۔ آقا مجھے اس نیکی کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حالانکہ یہ نیکی میں نے مسلمان ہونے سے پہلے کی ہے۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس کو سینے سے لگایا، اور اس سینے سے بھی لگایا اور آپ کے اشک بھی بہہ رہے تھے، اور پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ اس بات کو توجہ سے سن لی۔ ارشاد فرمایا تو کہتا ہے کہ مجھے اس نیکی کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور میں کہتا ہوں تو صحابی بنا ہی اس لیے کہ تیری یہ نیکی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ
ब्रह्मचार्य यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद या फरीद या फरीद। उलमाए हक अहले सुन्नत सुभान अल्लाह अरे तुझे इतना बड़ा इनाम मिल गया है, सुभान अल्लाह बेशक इतना बड़ा इनाम कि तुझे अल्लाह ताला ने न सिर्फ ईमान दिया बल्कि एक लम्हा पहले तू काफिर था, अब जैसे ही सहाबी बना है दुनिया के सारे वली एक तरफ, तेरी सहाबियत को नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा रुतबा तुझे इसी नेकी के सदके में मिला है। ईमान सबसे कीमती है, ईमान सबसे कितना कीमती है, मोटरसाइकिल से ज़्यादा कीमती है, कार से भी ज़्यादा कीमती, कोठी से भी ज़्यादा कीमती। लिहाजा कोठी की जिस तरह हिफाजत करते हैं, कार की जिस तरह हिफाजत करते हैं, इसी तरह भाई ईमान की भी हिफाजत करनी है। इसको ऐसे नहीं, हम कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, भाई होता है। मैंने ऐसी हदीसें पढ़ी हैं, ख़तरा लगा रहता है, ख़तरा लगा रहता है, कहीं ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए, कहीं ऐसा बोल ना सुन लूँ और उस पर हो जाए सिलसिला। मुझे, हम तो आलिम नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा कीमती बात जो है ना, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं। कुरान पाक में रब ने इरशाद फरमा दिया, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। इस ज़मन में एक हदीस पाक मैंने 9 बजे का वादा किया है, याद आ गई है। मेरे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन बनी इसराइल का इस बंदा आएगा जिसकी 300 साल की ज़िंदगी थी, उसकी एक भी गुनाह नहीं होगा। इसको भी सुनिएगा, दोबारा सुन लें, एक भी गुनाह नहीं होगा, उसकी नेकियां तोली जाएंगी, बदियों का पलड़ा खाली होगा, एक भी गुनाह नहीं। मेरे आका ने खुद फरमाया, उसने ये दुआ की, या अल्लाह मैं जब मरूँ ना तो सजदे में मरूँ, और सजदे में ही वो इंतकाल हुआ उसका। समुंदर के अंदर जजीरे पर उसकी रिहाइश थी, एक दरख्त अनार का पैदा हुआ, एक अनार रोज़ खाता, वहाँ चश्मा जारी हो गया, पानी पीता, रब की इबादत करता, न किसी की गीबत, न किसी का शोरा, न किसी से लेना, न किसी से देना, न दुनिया की मोहब्बत, न कोई और पटेरा, नेकियां ही नेकियां, अल्लाह का जिक्र। 300 बरस गुजर गए, फिर सजदे में मौत आ गई। मेरे नबी फरमाते कल क़यामत के दिन आएगा, नेकियां तोली जाएंगी, एक भी बदी नहीं है, नेकियों वाला पलड़ा भारी ही भारी। रब इरशाद फरमाएगा, जाओ इसको मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। जब अल्लाह ताला के फरिश्ते उसको प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में लेकर जाएंगे, प्रोटोकॉल लगा हुआ होगा, 7 फरिश्ते चल रहे होंगे, उसके दिल में ये बात आ जाएगी, मेरी तो एक भी गुनाह नहीं है, 300 बरस की नेकियां ही नेकियां हैं। दिल में ये बात पैदा होगी। रब ने इरशाद फरमाया है, मेरी रहमत से इसको जन्नत में ले जाओ, तो फिर भी रब की रहमत से जन्नत में जा रहा हो, 300 बरस की नेकियां। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ज़ात है, इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों वापस आओ, फरिश्तों वापस आओ, वापस आएंगे। फरिश्तों इसकी नेकियां तोलो, नेकियां पलड़ा रख दिया जाएगा। फरिश्तों मैंने बड़ी नेमतें इस पर की हैं, चश्मे जारी किए, खुराक का एहतमाम किया, सेहतें दी, औलादें दी, सब कुछ दिया, कोठी दी, बंगले दिए, वालदैन दिए, एक नाखून का अल्टरनेट नहीं है। ये जो मेरा नाखून है ना, इसका भी अल्टरनेट, इसका भी मुतबादिल नहीं है। चाहे सारे डॉक्टर शामिल हो जाएं, करोड़ों रुपया नाखून पर खर्च कर दो, ऐसा नहीं बन सकता जैसा रब ने दिया है, ऐसा नहीं बन सकता। फिर उसी की नेमतें, वही तौफीक देता है, आ जाओ मेरे घर में, वही सजदे की। तो अपना है क्या, अपना किरदार क्या है जब फूलें कि मैं नमाज पढ़ता हूं, मैंने 7 हज किए हैं और मैंने इतने उम्रे कर लिए हैं, अपना है क्या? सब कुछ तो उसी का है, उसी की दी हुई ताकत है। बहरहाल फरमाया जाएगा वापस लाओ, नेकियां रख दी गई, बुराई है वो गुनाह है ही नहीं। इरशाद फरमाया जाएगा नेमतें बहुत हैं लेकिन एक आंख रखो दूसरे पलड़े में, अल्लाह अकबर, पलड़ा आंख वाला भर जाएगा, वो भारी पड़ जाएगा और हुक्म होगा इसे मेरे अदल से जहन्नम में ले जाओ। आपके सराइकी इस्लामी भाई ने बड़ी प्यारी बात किसी ने इरशाद फरमाया, मेरे दिल को लगी हुई है, आपके दिल को पता नहीं किस अंदाज से लगी हो, लेकिन मेरे दिल को इस अंदाज से लगी। उसने कहा है अपने भाईजान मेरे मास्टर साहब के बेटे, ज़रा तवज्जो से सुने, उसने कहा है सावे सरमाया
کوڑا تھی بات سے نروار نہ کر مایا. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کوڑا تھی بات سے سبحان اللہ کوڑا تھی بات سے نروار عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے یہ فضل کریں تاں بخش جامن اس کی رحمت، بس اس کی رحمت بہت بڑی دولت ہے ایمان. آخر میں وصیت سن لیں، نصیحت کہہ لیں اس کو، وصیت کہہ لیں اس کو. صرف اہل سنت کو سنیں میڈیا پر، کسی کو نہ سنیں. بہت سے فتنے ہیں، ایسے فتنے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں لگے گی اور ایمان دے چکے ہوں گے. جدید فتنے، یہ طے شدہ باتیں، جو طے شدہ باتیں، جن باتوں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے طے کر دیا، ٹھیک ہے نا، طے کر دیا. اب کوئی آ کر ان میں کنٹروورشل پیدا کرے، ہمیں نہیں منظور. 15ویں صدی کا بندہ امام اعظم کی ہدایات پر کنٹروورشل یعنی اختلاف شکیک بنا دے، ہمیں شک والا، شک میں مبتلا کر دے. پتہ نہیں یار یہ سچا ہے کہ امام اعظم سچے تھے. یار عقل ماری گئی تھی، عقل ماری گئی. تو اس عورت سے بھی مطلب ہو گیا، گزرا ہو گیا، جو عورت اپنے کسی مولوی صاحب کے پاس آئی اور کہا اس معاملے میں امام اعظم کا موقف کیا ہے. بات کو توجہ سے سنے گا. اس معاملے میں یعنی کسی بھی مسئلے میں امام اعظم کا موقف کیا ہے. اگر مولوی پتہ کیسا تھی، کہنے لگا امام اعظم کا موقف بتاؤں یا قرآن و حدیث کا موقف بتاؤں. کیا کرنا چاہیے تھا؟ قرآن و حدیث کا موقف. ہم قرآن و حدیث کے موقف سے ایک طرف نہیں ہوتے، لیکن اس کو یہ جواب نہیں دینا. اس کو کیا جواب دینا ہے؟ قرآن و حدیث کا موقف. وہ کہہ رہا ہے امام اعظم کا موقف، گویا کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ امام اعظم کا موقف کچھ اور ہے، قرآن و حدیث کچھ اور کہتے ہیں. وہ یہ ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے، جنہوں نے 18 صحابہ سے علم دین حاصل کیا ہے، اس کو یہ جو جہل بھی ہے، یہ ان کی تعلیمات کو کٹ کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ میں زیادہ وہ قرآن و حدیث کی تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. ہمارے نوجوان پھنستے جا رہے ہیں، نوجوان پھنستے جا رہے ہیں. جٹ بندہ جو نا، جٹ، اس کو پھیرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ جو دنیاوی پڑھے لکھے ہیں نا، ایم فل کیے بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی کیے بیٹھے ہیں، ماسٹر کیے بیٹھے ہیں، ان کو پھیرنا آسان ہے کیونکہ دین پڑھا نہیں ہے. دین پڑھا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بیماری جو پیدا ہوتی ہے جب یہ بندہ سمجھنے لگ جاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں یار میری بھی تو کوئی سمجھ ہے، بس یہ بیماری ہے. تیری سمجھ ہوگی سبزی خریدنے میں، تیری سمجھ ہوگی انجینئر بننے، مشینیں بنانے میں، تیری سمجھ ہوگی یہ ہر جہاز بنانے میں، بم بنانے میں، لیکن دین کے معاملے میں تو یہ نہ کہہ کہ میری بھی تو کوئی سمجھ ہے. نہیں، اس میں علماء کرام کے پیچھے چل. قرآن میں 200 سے زیادہ مرتبہ، حافظ کوئی بیٹھا ہے تو 200 زیادہ مرتبہ قرآن نے فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو. بھائی میں گواہ بیٹھا ہوں، اس بات کا میں گواہ بیٹھا ہوں، 2 سے زیادہ مرتبہ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم نہیں جانتے تو علماء کرام سے پوچھو. ان سے پوچھو، پوچھ لیا کرو. تو میں عرض کر رہا تھا مولوی نے کیا کہا قرآن و حدیث سے بتاؤں، تو عورت نے بڑا زبردست جواب دیا. نے کہا مولوی صاحب قرآن و حدیث یا ایک امام اعظم کا قول پوچھنے کے لیے میں آئی ہوں، یہ بتا تو امام اعظم سے، تو نے زیادہ امام اعظم سے قرآن و حدیث انہوں نے زیادہ سمجھا ہے کہ تو آج بیٹھ کر کہتا ہے میں قرآن و حدیث سے بتاؤں؟ یہ بتا. قرآن و حدیث انہوں نے تو اس سے زیادہ سمجھا ہے، لہذا انہوں نے جو مسئلہ اخذ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں دیا ہے مجھے وہ بتا. آج کے نئے مفہوم اور نئے ترجمے پر ہم نہیں جاتے. لہذا یہی جواب دینا چاہیے. بد مذہب کو نہیں سننا بھائی، نہیں سننا. کسی بھی سوشل میڈیا ہو
ان کی کتاب امام اعظم نے، یہ میں فتویٰ ان کا فتاویٰ رضویہ شریف میں عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہب کو سننا بھی حرام ہے، اس کی کتاب پڑھنا بھی حرام ہے، یعنی گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایک منٹ